السلام علیکم ویورز. آج موٹیویشن کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک کے اوپر، وہ ہے شکایت. شکایت کیوں کرتے ہیں ہم؟ تو اس کو آپ اس طرح جان لیجئے کہ ایک طرح کا یہ انسان کے اندر دو معاملات ہوتے ہیں، یا احساس کمتری ہے یا احساس برتری ہے. شکایت ہمیشہ احساس کمتری یا احساس برتری میں ہوتی ہے. جب ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر سمجھتا ہے، اس سے اعلیٰ سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، تو اس سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ایسی رکھتا ہے کہ مجھے ایڈمائر کیا جائے، مجھے اپریشیٹ کیا جائے، اور میری ہی تمام چیزوں کو سراہا جائے، میری ہی سوچ کو درست کیا جائے. میں نے اگر ایک کام کیا ہے تو اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے. تو یہ احساس برتری ہے. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو اسی طرح سے اس کو ایسا رسپانس اگر نہیں ملتا تو اس کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس بندے سے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، میں اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، اس نے تو ایک لفظ نہیں بولا، اس کے اندر تو کارٹیسی نہیں ہے، اس کے اندر تو مینرز نہیں ہے، اس کے اندر تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو اس کو شکایت ہو گئی اس سے، اور یہ ڈسٹنس کریٹ کرنے کا باعث بنے گی، دوری پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر. اور دوسری احساس کمتری، کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ دولت نہیں ہے، میرے پاس بہت بڑا گھر نہیں ہے، بہت بڑی گاڑی نہیں ہے، میں برانڈس نہیں پہنتا، اس لیے مجھے سوسائٹی کے اندر، مجھے اپنی سبلنگس کے اندر، مجھے اپنے جو ہے خاندان کے اندر جو ہے وہ مجھے اپریسیشن نہیں ملتی ہے، مجھے عزت نہیں ملتی ہے، مجھے سراہا نہیں جاتا، مجھے آگے نہیں کیا جاتا، میری قدر نہیں ہے. تو اپنی قسمت کے اوپر وہ شاکی ہو جاتا ہے، ناشکری پہ آ جاتا ہے، شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کس سے شکایت کر رہا ہے؟ انسان تو اتنا ناشکر ہے کہ وہ رب کے ساتھ جو ہے وہ شکایت کرتا ہے. جب اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا تو کہتے ہیں میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی، معاذ اللہ رب نے تو بڑا ظلم کر دیا میرے ساتھ. تو قسمت سے بھی ہم شاکی ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی ناشکری کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہماری سوچ سے ہٹ کر کچھ ہوتا ہے اور ہم اس کو ویسا دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا ویسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں گلہ آ جاتا ہے، اور اسی گلے کو، اسی شکوے کو ہم شکایت کہتے ہیں. اور جب شکایت کر دی جاتی ہے تو بے سکونی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، ہم بے سکون ہو جاتے ہیں. جب تک ایک بات آپ کے دل کے اندر ہے اس وقت تک وہ آپ کی ہے، جیسے آپ نے اس کو بول دیا وہ پرائی ہو گئی. اب دوسرے کے ہاتھ پہ، دوسرے کے ڈسپوزل پہ ہے، وہ آپ کے منہ پہ اس کو دے مارے، یا اس کو قبول کر لے، یا اس کو رکھ دے، یا اس کو اگنور کر دے. خاموشی بہت ساری شکایتوں کا، خاموشی بہت ساری باتوں کا جواب ہوتی ہے. لیکن پازیٹیولی اگر آپ خاموش ہوئے ہیں، ناراضگی نہیں ہے اور اس میں اصلاحی پہلو ہے تو ہو جائیے. لیکن کچھ جگہوں کے اوپر پازیٹیو بات کرنی پڑتی ہے، اپنا مدعا بیان کرنا پڑتا ہے. دو انسان جب ملتے ہیں تو ان کی سوچ دونوں کی ایک نہیں ہوتی، ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو ان کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو رشتہ بچانا ہے تو شکایت کر لیجئے، بے شک کر لیجئے، لیکن پازیٹیولی، محبت میں، پیار میں، کہ مجھے آپ سے یہ گلہ ہے، مجھے آپ سے یہ شکایت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتنا فیئر ہو کے چل رہا ہوں لیکن آپ کی طرف سے مجھے رسپانس نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ وہ سب کچھ چاہ رہے ہیں اس کے اندر وہ کیلیبر نہیں ہے، اس کا جو ماحول ہے وہ اس کو ایسا، اس کی تربیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ ٹچ نہیں ہے. اگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا، اس کے سرکمسٹانسز چینج ہیں، تو اس بات کو جانیے. ون سائیڈڈ بات کو سن کر یا اس کو دیکھ کر آپ کوئی بھی کنکلوڈ مت کریں. ایک چھوٹے بچے کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں 2 سیب پکڑے ہوتے ہیں. اس کا باپ اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایک سیب دے دو. جیسے اس کا باپ اس سے سیب مانگتا ہے وہ ایک سیب کو بائٹ کر لیتا ہے. اس کا باپ بڑے غصے سے اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ایک سیب مجھے دو. وہ دوسرے سیب کو بھی بائٹ کر لیتا ہے. اب اس کا باپ ازیوم کرتا ہے کہ اس نے میری حکم عدولی کی ہے اور میرے مانگنے کے اوپر سے دونوں سیب کھانے شروع کر دیے. وہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے.
جب ڈانٹ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے سیب کیوں نہیں دیے، میں نے پہلے ایک مانگا، تم نے اس کو بائٹ کر لیا، پھر اس کو بائٹ کر لیا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ بابا میں چیک کر رہا تھا کون سا زیادہ میٹھا ہے، جو سا زیادہ میٹھا ہے میں وہ آپ کو دوں۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے کہ یہ ایک طرف کی اس کی سوچ تھی اور اس نے ایزیوم کر لیا اور شکایت کر دی، لیکن وہاں سے جو رسپانس آیا وہ کتنا نفیس تھا۔ ایسے ہی ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ میں سڑک کے کنارے جا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے کسی نے میری پاؤں کے اوپر، بیک کے اوپر، میری ہیل کے اوپر بڑی زور سے کوئی چیز مجھے آ کے ہٹ ہوتی ہے، جیسے کوئی ڈنڈا، کوئی لاٹھی پڑ گئی ہے مجھے، تو میری درد سے بلبلا اٹھتا ہوں اور میں فوراً غصے کے ساتھ پیچھے مڑتا ہوں کہ میں اس کو ایک تھپڑ رسید کروں یا اس کو برا بھلا کہوں جس نے میرے پاؤں پہ یہ چیز ماری ہے۔ تو جیسے ہی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میرے جذبات جو ہیں وہ سارے کے سارے چینج ہو جاتے ہیں۔ پیچھے ایک اندھا جو ہے وہ اپنی لاٹھی ٹیک کر چلا آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی جو ہے میرے سارے جو غصے کے جو پیشنز تھے وہ سافٹنس میں آ جاتے ہیں، اور میں اس کو ہاتھ پکڑ کر سڑک کے کنارے جا کر اس کو سڑک کے آرس کر دیتا ہوں، اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہی حال ہمارا انسانی زندگی کے اندر ہے کہ ہم فوری طور پر ایک ریئیکشنز کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ دوسری طرف کی سچویشن کیا ہے، دوسرے بندے کی حالت کیا ہے، اگر وہ ہمیں اس طرح کا رسپانس نہیں دے رہا تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا پرابلمز ہیں، کیا مسائل ہیں۔ تو شکایت مت کیجیے، گلہ مت کیجیے، اپنی زندگی کو مسلسل چلائے رکھیے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آگے روڈ بند ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ ڈائیورشن ہے، ادھر چلے جائیں، تو کیا آپ سفر چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا آپ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ روڈ کیوں بند کی ہوئی ہے؟ آپ اس ڈائیورشن پہ پڑتے ہیں کچھ دور جا کے، پھر آپ مین روڈ پہ آ جاتے ہیں، آپ کا سفر چلتا رہتا ہے۔ تو لائف مسٹ گوز آن۔ اپنے اس زندگی کی کسی ایک ناکامی کو، اس کی کمی کو، اس کو شکایت مت کیجیے، بلکہ اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کیجیے اور کہ یہ کیا کین ڈو اٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ جب سٹک ہو جاؤ کچھ نیا سوچو، جہاں کہیں بھی آپ سٹک ہو جاتے ہیں تھنک نیو، جہاں پر آپ سٹک ہو گئے ہیں اس نئے طریقے سے کچھ سوچیے، کسی اور طریقے سے اس طرف آنے کی کوشش کیجیے، اپنی منزل کو پانے کی کوشش کیجیے، اپنا رخ متعین کر لیجیے، تو زندگی میں آپ کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ ہوپلی کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور جو موٹیویشن ہوتی ہے نا، یہ ریپیٹیشن پہ ہوتی ہے، بار بار ایک بات کو دہرانا، بار بار دہرانا۔ تو اس لیے کوئی بھی بات جب آپ اپنے اندر بھی دہراتے رہتے ہیں تو سیلف موٹیویشن ہو جاتی ہے اور آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی دیکھیے، گلہ شکوہ شکایت کو بند کر دیجیے اور اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے، اور تھنک پازیٹیو، ڈو پازیٹیو، ریسٹ نتیجہ جو ہے رب پہ چھوڑ دیجیے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ سے آپ کے سامنے آئیں گے، ملاقات ہوگی، تب تک فی امان اللہ۔